اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمہ کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمہ کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماریوں جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہیں لیکن دروازہ اب نہیں کھولے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات یہ برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے
اور وہ رہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے رہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ رہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا۔ سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر دعا کریں اور دوا بھی دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ رہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پر ڈالتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے اوراق بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر رہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، آپ اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ رہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھ کا علاج کریں۔ رہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہ گار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو رہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ رہب نے کہا، سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھتی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس رہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو رہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ رہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ رہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے
تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم ناظرین، یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہم ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر عنایت کی۔ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کی بجائے امت پر لٹا دیتے۔ کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی،
شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیس و کسرا ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، کنایت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی وہ سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مرا ہوا بکری کا ایک بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسہ میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے کیا؟ اب طے ہوا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردہ بچے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حیثیت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والا ہے اور رحمت والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر کے بعد فوراً 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان سب سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں 2 بار اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیمار ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے 1 مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، مکمل 100 دانوں والی تسبیح یا ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری
بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایات، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھولے جائیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔